السلام علیکم۔ میں پنڈی میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں یہاں پر ایک بہت زیادہ ضروری کام سے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس جگہ پر آ کر میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے عجیب و غریب واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں اکیلی تھی اور مجھے شہر میں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ جب میں نے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے لال حویلی کے قریب کوئی جگہ چاہیے۔ اس نے کہا اس حویلی کے قریب ہی کیوں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی حویلیاں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ لال حویلی کے قریب جگہ تو مل جائے گی، لیکن ویسے وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ آپ اکیلی ہیں تو آپ کو وہاں پر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں کافی عجیب و غریب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں، لیکن کچھ عجیب کہانیاں سنی ہیں۔ اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو پھر آپ کو ایک ہفتے بعد جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا، آپ وہیں رہنے کا انتظام کر دیں۔ مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ بھی خوش ہو گیا، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر زیادہ تر لوگ تو ایسی جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہفتے بعد ہی اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ جگہ مل گئی ہے۔ میں جگہ دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ جو فلیٹ مجھے دیا گیا تھا وہ اوپر والی منزل پر تھا۔ اس حویلی کی دیوار اور لال حویلی کی دیوار ایک ہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک تو اس انجان شہر میں اکیلی لڑکی، اور اوپر سے رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں یہی رہنے لگی تھی۔ میں صبح اپنے کام پر جاتی تھی اور دوپہر کا کھانا بازار سے لے کر گھر آ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد گھر پر اپنا کام کیا کرتی اور رات کو بھی دیر سے سوتی تھی۔ جس جگہ پر میرے کھانے کا انتظام ہوا تھا یہ ایک کرائے کے فلیٹس والی بلڈنگ تھی۔ میرا فلیٹ سب سے اوپر والا تھا۔ یہاں اور بھی لوگ رہتے تھے۔ ایک دفعہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، آپ یہاں پر نہیں آئی ہیں۔ اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے زیادہ کام نہیں ہے، لیکن کبھی ضرورت ہوئی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ وہ دیکھنے میں کافی صاف ستھری تھی، لیکن عجیب سی تھی۔ تھوڑی ڈری محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی شکل ایسی تھی، لیکن میں نے یہ بات محسوس کر لی، کیونکہ میں لوگوں کو زیادہ ہی غور سے دیکھا کرتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک رات کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی اور ہر طرف بہت زیادہ خاموشی تھی۔ جب مجھے اس خاموشی میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیخ چلا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، جیسے کوئی بے بسی سے روتا ہے اور درد میں بلاتا ہے۔ مجھے پہلے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں نے دیکھا دوسرے کمرے میں ٹی وی بھی بند پڑا تھا اور میرے موبائل پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز کہیں آس پاس سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آس پاس خاموشی ہے یا پھر لائٹ جا چکی ہے اور اندھیرا ہے تو آپ کے کان بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور آپ ان آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جن کو آپ پہلے نہیں سنتے، جیسے کہ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہمیں پورا دن سنائی نہیں دیتی لیکن رات کے وقت ہمیں صاف سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح یہ آوازیں بھی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز حویلی میں سے آ رہی ہے، کیونکہ جب میں اس دیوار کے پاس گئی تو آواز مزید تیز ہونے لگی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اس حویلی میں صرف ایک ہی شخص رہتا ہے، اس کی کوئی فیملی بھی نہیں۔ تو پھر یہ آوازیں کس کی تھیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی پر کوئی چیز دیکھ رہا ہو، لیکن جب ہم ٹی وی پر فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو صرف آواز ہی نہیں آتی، بلکہ اس کے ساتھ میوزک کی آواز بھی آتی ہے، جو کسی بھی فلم یا ڈرامے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر فلم یا ڈرامہ نہیں بنایا جاتا۔ پر یہاں پہ صرف آواز آ رہی تھی، میوزک کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی فلم ڈرامے کی آواز ہے یا کسی اصل انسان کی۔ میں بھی تو کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی اور میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اگلے دن پھر سے میں نے آواز سنی۔ یہ آوازیں خاص وقت پر ہی آتی تھیں۔ میرے دماغ میں پراپرٹی ڈیلر والے کی بات بھی تھی کہ وہاں پر تو کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ آخر ایسی جگہ پر کیوں کوئی رہنا پسند نہیں کرے گا؟ جس فلیٹ والی بلڈنگ میں رہتی تھی
اس میں یوں تو 7 فلیٹ تھے، لیکن صرف 3 ہی لوگ رہتے تھے، اور وہ بھی شاید مجبوری کے تحت رہتے تھے۔ نیچے ایک آدمی رہتا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک ہی فیملی رہتی تھی، لیکن ان کا بھی صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے گھر سے کبھی کوئی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ بچہ ہونے کے باوجود بھی اس گھر سے شور کی آواز نہیں آتی تھی۔ میں صبح نیچے اتری تو وہی عورت مجھے نظر آئی جو سامان لے کر اوپر آ رہی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ آپ رہنے کے لیے آئی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں۔ سلام دعا ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ کسی دن چائے پینے کے لیے میرے گھر ضرور آئیے گا۔ میں نے کہا کہ ضرور آؤں گی۔ یہ سب اس نے رسماً پوچھا تھا۔ وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور میں اپنے کام پر چلی گئی۔ اگلے دن پھر سے مجھے آوازیں آنے لگیں۔ اس دفعہ میں نے باقاعدہ غور کیا، یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے اکیلے ہی آنا جانا پڑتا تھا اور لوگوں سے بات چیت بھی کرنی پڑتی تھی۔ اپنے کام کے سلسلے میں بھی میں پورا دن نہ جانے کتنے لوگوں سے بات کیا کرتی تھی۔ نیچے ایک دکان والا تھا جس سے میں ناشتے کا سامان وغیرہ لیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حویلی سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، ادھر سے آوازیں آتی ہیں۔ اس بارے میں تو سب کو پتہ ہے، لڑکیوں کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ جیسے لڑکیاں چیخ چلا رہی ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اور تم اتنی آسانی سے بول رہے ہو، کیا ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیا کسی نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ اتنا بہادر یہاں پر کون ہے میڈم کہ اندر جا کر پتہ کریں؟ میں نے کہا کہ اس میں بہادری کی کیا بات ہے، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو۔ دکان والے نے کہا کہ بھلا بھوت پریت بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں، وہ تو دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس حویلی میں بھوت پریت کا سایہ ہے، اسی لیے تو یہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اندر نہیں جاتا۔ رات کی بات تو بہت دور کی ہے، یہاں تو کوئی دن میں بھی اندر نہ جائے۔ اور میں نے کہا کہ جو آدمی اندر رہتا ہے پھر وہ کیا، اس کو ڈر نہیں لگتا؟ دکان والے نے کہا کہ وہ تو ذہنی طور پر بیمار ہے اور اسے کیا پتہ، ایک انسان کو اپنے آپ کا ہوش نہیں تو اسے اس بات کا کیا ہوش ہوگا کہ کون انسان ہے اور کون بھوت۔ اس کا خاندان تو صدیوں سے یہاں رہتا ہے، اس کا پہلے بہت بڑا خاندان تھا جو اس حویلی میں رہتا تھا۔ سب لوگ مرنے لگے اور پھر اس سے کسی نے شادی نہیں کی، اسی لیے وہ اکیلا رہتا ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو اس کے خاندان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس حویلی سے تو نہ جانے کتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے تو کبھی کوئی کچھ۔ آپ کو میں کتنی کہانیاں سناؤں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اپنے سامان کو اٹھایا اور اسے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے ساری کہانیاں سننی ہیں۔ وہ حیران ہوا، لیکن میں وہاں سے واپس چلی گئی۔ ویسے اگر آپ نے کسی بات یا کسی جگہ کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے زیادہ بھروسہ مند دکان والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پورے محلے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ہر گھر کی کہانی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور مجھے اس حویلی کے بارے میں ساری کہانیاں جاننی تھیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا۔ مجھے بھی آوازیں آ رہی تھیں پر سمجھ نہیں رہی تھی، اسی لیے شاید یہاں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا تھا کہ یہاں پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب وہ فلیٹ میں رہنے والی عورت میرے پاس آئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی چینی چاہیے تو میں نے اسے چینی بھر کے دے دی اور اس طرح ہماری بات چیت ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں کھیر بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی لے آئی ہوں۔ اس طرح ہماری آپس میں بات چیت ہونے لگی اور ایک دن میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ رات کو دیر سے آتے ہیں اور اس کا بچہ بھی سو رہا تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ حویلی سے آوازیں آتی ہیں، آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں سب کو پتہ ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کب سے سن رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہاں آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے، تو 1 سال سے سن رہی ہوں۔ شروع میں بہت ڈر گئی تھی اور اپنے شوہر کو کہا تھا کہ یہاں نہیں رہنا، لیکن میرے شوہر کا آفس یہاں سے قریب ہے، اگر ہم کسی اور علاقے میں رہتے تو انہیں بہت زیادہ کرایہ بھرنا پڑتا۔ میرے ماں باپ کا گھر بھی قریب ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔
لیکن مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے۔ انہیں کہتی ہوں کہ ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، لیکن کل کو بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی ڈرنا شروع کر دے گا۔ میں نے کہا کہ کیا کبھی کسی نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے کہا کہ شروع میں جب یہ سب شروع ہوا تھا تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اندر کوئی انسان ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور محلے کے کچھ لوگ اندر گئے تھے، لیکن جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے، جواب ہی نہیں دے رہے تھے، عجیب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ ان سے جو بھی پوچھتے وہ آگے سے کوئی رد عمل نہیں دیتے تھے، پتہ نہیں ہوا میں کسی نقطے کو گھورتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کی حالت کافی عرصے تک ایسے ہی خراب رہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئے۔ دو تو کہیں غائب ہو گئے، ابھی بھی اس میں سے ایک شخص ہے جو بولتا ہی نہیں، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس حویلی میں میرا بیٹا گیا تھا اور اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے اس کی بات کے بارے میں سنا اور سوچا کہ اچھا وہ کون ہے، کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اس طرف جائیں تو ایک کالے کلر کا گیٹ ہے، وہیں پر وہ شخص رہتا ہے۔ اس کی بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے اس کے گھر میں، لیکن وہ کچھ بولتا نہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کیوں، آپ نے اس کے گھر جانا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے گھر نہیں جانا، میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے واقعی اس کے گھر جانا تھا۔ میں نے سوچا تھا جا کے پتہ کروں گی کہ آخر اس نے حویلی میں ایسا کیا دیکھا کہ وہ اس طرح کی حالت میں چلا گیا۔ میں نے اگلے کئی دنوں سے گھر جانے کا پلان بنا لیا۔ اس کے گھر کے سامنے بھی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے اس دکان والے سے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے جو لال حویلی میں گیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی، میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ عورت نے کہا کہ آ جاؤ۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے گھر میں تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی پاگل ہو گیا۔ تو پھر یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ شروع سے ہی امیر ہوں۔ ویسے یہ محلہ کافی اندرون پنڈی میں تھا اور یہاں پر سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کراچی کے کسی اندرون یا بازار، لاہور کے کسی اندرون بازار جیسا ہی ماحول ہو۔ اندرون بازار میں لوگوں کے گھر بڑے بڑے نہیں ہوتے، وہاں پر بنگلے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کیونکہ بازار بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچے دکانیں ہوتی ہیں اور اوپر گھر ہوتے ہیں۔ اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو ہاتھ میں ایپل کمپنی کا ٹیبلٹ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ان کے گھر کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ اس شخص کو بھی میں نے دور سے دیکھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور سامنے دیوار پر دیکھ رہا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ ہی کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور یہ گھر ایک نارمل گھر تھا۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا بہادر تھا، بہت زیادہ کمائی کرتا تھا، یہ سارا کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ محلے میں کچھ بھی ہوتا تو سارے میرے بیٹے کو ہی آ کر بلاتے تھے، یہ فلاں جگہ لڑائی ہو گئی ہے، اگر آ جاؤ، فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، ذرا سامان اٹھا دو۔ یہ تو بڑا ہی گھبرو جوان تھا۔ میرا بیٹا بس اسی طرح بہادری میں آ کر ایک دن حویلی میں چلا گیا، کیونکہ وہاں سے اسے کسی لڑکی کے رونے چلانے اور مدد مانگنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مدد کرنا میرا فرض ہے، تو وہاں پر چلا گیا، اور اس کے ساتھ دو چار لوگ اور بھی تھے۔ لیکن جب واپس آیا تو اس کی حالت ایسی تھی، ہم نے بھی بار بار پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ کیا میں آپ کے بیٹے سے بات کر سکتی ہوں؟ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ نہیں بیٹا، اب تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اس کے دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا، اس سے اس موضوع پر کوئی بھی سوال نہیں کرنا، نہیں تو اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کی بیوی آئی اور اس نے ٹیبل کے اوپر شربت کا گلاس رکھا۔ اس نے کہا کہ ویسے بھی آپ کس حق سے آئی ہیں، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، آپ کیا وقت گزاری کرنے کے لیے یا معلومات اکٹھی کرنے آ گئی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل مجھے بھی آواز آ رہی تھی، میں یہاں پر نئی ہوں، اسی لیے مجھے فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور حویلی کے اندر جانے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جو میرے شوہر کے ساتھ ہوا۔ اور ویسے بھی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، آپ کو ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کے پاس کوئی حق بھی نہیں، پھر بھی آپ ہمارا انٹرویو لے رہی ہیں اور تفتیش کر رہی ہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔
تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ معاف کرنا بیٹا، جب سے اس کے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کہ سارا محلہ یہی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس حویلی میں آصف رہتے ہیں۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ تجسس ہو رہا تھا، لیکن مجھے راز جان کر رہنا تھا کہ وہاں پر کیا تھا۔ پھر مجھے دکان والے نے ایک اور کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم نے اس حویلی کو خرید کر یہاں پر ہوٹل بنانا ہے، لیکن وہ لوگ بھی یہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے نکلے تھے۔ پورے محلے نے ان کی چیخیں سنی تھی۔ اس کے بعد تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حویلی میں ضرور کسی بھوت پریت کا سایہ ہے جس نے انہیں ڈرا کر وہاں سے نکال دیا، کیونکہ مالک تو اس کا ویسے ہی بیمار رہتا ہے، اور ایسا بھی کیا کہہ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے بھلے معزز لوگ جو اس حویلی کو خریدنے کے لیے آئے تھے پاگلوں کی طرح وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جاتے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے سوائے اس کے مالک کے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مالک کون سا اچھا ہے، وہ بھی تو چارپائی پر ہی پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے ملنے کے لیے جائے تو دکان والے نے کہا کہ توبہ کرے بی بی جی، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میں تو سب کو منع کرتا ہوں کیونکہ وہ نیم پاگل ہے اور اچانک سے انسان پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، آپ جانا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بالکل نہیں جائیے گا، کیونکہ عورتوں کو دیکھتے ہی وہ مزید پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک رات پھر سے مجھے لڑکی کے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سی بات آئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس حویلی کا مالک بیمار ہے، چارپائی پر پڑا ہے اور ذہنی مریض بھی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے خاندان کے سارے لوگ مر گئے ہیں اور اس کے ساتھ کسی نے شادی بھی نہیں کی، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، فیملی بھی نہیں۔ تو ظاہر ہے اس نے کوئی نوکر ضرور رکھا ہوگا جو اس کے گھر کو صاف کرتا ہوگا۔ اگر حویلی کے چند کمروں میں بھی وہ رہتا ہوگا تو اس طرح کا انسان ایک کمرے کو بھی خود سے صاف نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنے لیے کھانا بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کے گھر کے کام کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوگا، لیکن کون تھا جو اس کے گھر کے کام کرتا تھا؟ ایک دن وہ نوکرانی جس نے مجھ سے بات کی تھی کہ اگر آپ کو نوکر کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، گزر کر جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا کہ مجھے تم سے کام کروانا ہے، لیکن صرف ایک دن کے لیے، میں تمہیں ایک دن کا 500 روپے دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گھر پر آ گئی۔ میں نے اسے کپڑے نکال کر دیے۔ نوکروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ خاموش تھی، وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ بات چھیڑی، میں نے کہا کہ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ تو وہ بتانے لگی، اور پھر میں نے کہا کہ اور کہاں کام کرتی ہو؟ اس نے کہا ادھر ہی آس پاس گھروں میں کام کرتی ہوں اور حویلی میں بھی کام کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ حویلی میں کام کرتی ہوں لیکن وہاں پر تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم غریب ہیں بہن جی، ہمیں بھوت پریت سے زیادہ بھوک اور غربت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں وہاں پہ کام کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کا مالک کیسا انسان ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو چارپائی پر پڑا رہتا ہے۔ انسان کا تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ کچھ بولے یا کوئی بات کرے۔ وہ تو بیمار رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر بھی آتا ہے اور ایک نرس بھی آتی ہے۔ میں تو اپنا کام کرنے جاتی ہوں اور کام کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جو رات کو وہاں سے آوازیں آتی ہیں تم نے سنی ہیں؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے۔ میں نے کہا کہ تم اتنی بہادر ہو کہ تمہیں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور پھر بھی تم کام کے لیے وہاں پر جاتی ہو، دن میں کام کرتی ہو یا کبھی کبھی رات بھی ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی رات ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں پورے دن کے لیے، پورے مہینے کے لیے تمہیں کام پر رکھ لوں تو مجھ سے کتنے پیسے لوگی؟ اس نے کہا کہ 20,000 روپے لوں گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ 20,000 زیادہ نہیں، دراصل میرا تعلق بھی گاؤں سے تھا اور وہاں پہ تو اگر کوئی دکانداری کرتا تھا یا کسی کے ہاں نوکری کرتا تو اس کو 20,000 روپے دیے جاتے تھے، اور یہ نوکرانی ہو کے 20,000 روپے مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اتنے پیسے ہی لیتی ہوں، اگر آپ کو نہیں کروانا آپ کی مرضی، اگر آپ مجھ سے کبھی کبھی کام کروائیں گی تو میں ایک دن کا 500 روپے لوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے کام کروانا چاہتی ہوں، میں تمہیں 2 دن بعد بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میرے گھر کا کام کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باتوں باتوں میں یہ بھی بتانے لگی کہ حویلی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسے لال حویلی یوں ہی نہیں کہتے، اس کی ساری دیواریں لال ہیں اور اندر سے بھی لال رنگ سجاوٹ کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرنیچر کو بھی لال رنگ دیا گیا ہے۔ بہت ہی پیاری ہے،
لیکن بھوت پریت کی وجہ سے یہاں آنا جانا بند ہو گیا، کوئی بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ وہاں سچ مچ بھوت پریت ہیں یا کوئی کہانیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، پر میں نے بھی دیکھے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کہاں رہتی ہو، مجھے اپنا نمبر وغیرہ دے دو، اگر مجھے تمہیں کبھی اچانک سے بلانا پڑا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہ مجھے فون کر کے ہی بلاتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ میں اس نوکرانی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ کیوں جانا چاہتی تھی یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں اس کے گھر چلی گئی۔ میں برقع پہن کر گئی تھی، اپنی پہچان چھپا کے۔ جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں نے اس نوکرانی کو گھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہاں رات کو کیا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ مجھے سب کچھ بتانے والی تھی کیونکہ میں یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ کام یہی تھا کہ مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ لال حویلی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں کوئی اور نہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی کی جاسوس تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس حویلی کے اندر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور اس کام کو چھپانے کے لیے بھوت پریت کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی اندر نہ جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر تو بہادر سے بہادر آدمی بھی نہیں جاتا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے نہیں ڈرتا، لیکن بڑے سے بڑا انسان بھی بھوت پریت سے ڈر جاتا ہے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اس کی وجہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، جو ہمیں ہماری نانی دادی، باپ ماں، رشتہ دار یا دوست وغیرہ سنایا کرتے ہیں۔ ہم کو بھوتوں سے ایسے ڈرا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو چاہے زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان سے پوری طرح ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس حویلی کی طرف بھی کوئی نہیں آتا تھا، اور یہاں سے رونے والی آواز، یہاں سے آنے والی آوازیں جو کہ کسی لڑکی کے رونے یا چیخنے چلانے کی تھی، سراسر مصنوعی تھی، جن کو جان بوجھ کر ادا کروایا جاتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پر بھوت پریت کا راج ہے۔ دراصل حویلی کے اندر بہت بڑی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کا کاروبار بھی کیا جا رہا تھا۔ اس حویلی کا مالک بالکل بھی پاگل نہ تھا، ہٹا کٹا انسان تھا، اور یہ سب کچھ وہی کروا رہا تھا۔ محلے کے 3 لڑکے وہاں گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ 2 غائب ہو گئے، انہیں باہر کے ملک بھیج دیا گیا تھا تاکہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو کافی ساری دولت دے دی گئی تھی، اور جو شخص یہاں پر رہتا تھا اور محلے والوں کے لیے گونگا بنا ہوا تھا، وہ بھی گونگا نہیں تھا بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی کو غصہ آ گیا تھا، اور اس کے گھر میں اتنی ساری سہولیات تھیں، جبکہ ان کے گھر کا مرد تو کمانے کے قابل نہیں تھا، اسے بھی مہینے کے پیسے دیے جاتے تھے۔ اس نوکرانی کو بھی اس بارے میں پتہ تھا، اس لیے اسے بھی پیسے دیے جاتے تھے۔ جب میں اس کے گھر گئی تو حیران رہ گئی، وہاں پر فریج، اے سی، ٹی وی اور ایسی چیزیں جو میرے گھر میں بھی نہیں تھیں وہاں پر موجود تھیں۔ جس جگہ کروڑوں کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اگر وہاں پر لوگوں کو چپ کروانے کے لیے مہینے کے کچھ لاکھ دے دیے جاتے تو ان کے لیے کچھ برا نہ تھا۔ مجھے اسی کام سے یہاں پر بھیجا گیا تھا، اسی لیے میں نے حویلی کے ساتھ والا کمرہ لیا تھا، اور اس کیس کو حل کرنا میری ذمہ داری تھی، جس کو میں نے بخوبی حل کر لیا تھا۔ اب یہ بات پتہ چل چکی تھی، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کا سارا سامان حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو انہوں نے بھوت پریت کو بھی نہیں چھوڑا، اور انہیں بدنام کر کے ان کا سہارا لے کر ان کی آڑ میں یہ اس طرح کا کام کر رہے تھے۔ جس کو اس بارے میں پتہ چلتا اس کو پیسوں کی آفر کی جاتی تھی۔ مجھے بھی آفر ہوئی تھی، اور مجھے اور میرے کام کے مطابق آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے 1 روپے بھی نہیں لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ذخیرہ اندوزی جب کی جاتی ہے تو غریب کا پیٹ کاٹا جاتا ہے۔ وہ راشن سامان جو غریب تک پہنچنا ہوتا ہے نہیں پہنچتا، اور اس چیز کو تب نکالا جاتا ہے جب اس کی قیمت سونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آٹا اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی تھی۔ میں نے اپنا کیس حل کر لیا تھا اور اب میں یہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے بعد میں حویلی کے اندر جانے کا بھی موقع ملا اور میں نے حویلی کو دیکھا۔ مجھے حویلیاں واقعی پسند ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنی کسی پسند کے لیے نہیں بلکہ کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان بہت عجیب ہے، وہ کب کیا کر جائے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے،
اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔